الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. معزز اسلامی و دینی بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مذہب اسلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین تو حقیقت میں اسلام ہی ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کوئی دین تلاش کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین کے یہاں صرف اور صرف مذہب اسلام ہی مقبول دین ہے، اسی لیے مذہب اسلام پر ہی ہم کو عمل کرنا چاہیے اور ہمارے دین کی جو شان و شوکت ہے، جو عزت و رفعت ہے اور جو احترام ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے مکمل کامیابی کی ضمانت جو دی ہے وہ دین پر عمل کرنے میں دی ہے، لہٰذا ہمارا دین سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے. دین کی بالادستی کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر جینا چاہیے. اللہ رب العالمین کا نام بلند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہو اور اسلامی شریعت کا بول بالا ہو، اسی لیے ہمیں اس دنیا کے اندر جینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو شریعت اسلامیہ کا مذاق بناتے تھے، شریعت اسلامیہ کی توہین کرتے تھے، دین کی توہین کرتے تھے، نماز پڑھنے والوں کی توہین کرتے تھے، صدقہ دینے والوں کی توہین کرتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی توہین کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے کہ دین کی بات کا استہزاء کرنا، دین کی بات کا مذاق اڑانا، شریعت اسلامیہ کی کسی بھی چھوٹی سی بات کا مذاق اڑانا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو دین کا مذاق بناتے ہیں، جو شریعت کا مذاق بناتے ہیں، جو اہل ایمان کا مذاق بناتے ہیں، جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، صدقات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسی طرح سے قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب کے اندر یہ بات نازل فرما دی ہے، اس بات کو کتاب کے اندر لکھ دیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو، جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے.
اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم ہرگز نہ بیٹھو جو اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ جب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا بند کر دیں، جب قرآن کریم کا مذاق اڑانا بند کر دیں، جب سنت کا مذاق اڑانا بند کر دیں، جب صدقات و خیرات کا مذاق اڑانا بند کر دیں، تب ان سے کوئی بات تم کر سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ شریعت کا مذاق بنائیں، اللہ کا مذاق بنائیں، اہل ایمان کا مذاق بنائیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم ہرگز نہ بیٹھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ بیٹھو گے، انکم اذا مثلہم، تب تو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر آیتوں کا مذاق بنانے والوں کا ساتھ ہم نے دیا، ان کے ساتھ ہم بیٹھے رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ہم نے ملائی، تو گویا کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں منافق ہیں، یہ لوگ حقیقت میں کافر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ رب العالمین منافقوں کو اور اللہ رب العالمین کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں، جو دوغلے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد کافروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی جیسی بات کرتے ہیں، یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، ان کے پاس آتے ہیں تو الگ چہرہ لے کر آتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو الگ چہرہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں، جو آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، جن کے اندر کچھ ہے اور اوپر کچھ ہے، ایسے لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانا، دین کی کسی بھی چیز کا مذاق بنانا، یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، اس سے انسان مسلمان نہیں رہ جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا نہ تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہے اور نہ تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو اللہ رب العالمین کے آیتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام جب شروع مسلمان ہوئے تھے، بیچارے غریب تھے، کنگال تھے، مفلس تھے، ان کے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جو اپنے محنت سے وہ کماتے تھے، مشقت سے جو کماتے تھے، اسی میں سے وہ تھوڑا بہت اللہ رب العالمین کے لیے بھی نکالتے تھے، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے تھے۔ تو منافق اس بات کا مذاق بناتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء، کہ ان جیسا قرآن پڑھنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ارغب بطوناً، یہ پیٹ میں کھانے میں بہت آگے ہیں، یعنی ان کا کام صرف اور صرف کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں اور یہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں دن و رات، ان کا کام تو بس اور بس کھانا ہے۔ ولا اکذب السنن، اور یہ زبان کے جھوٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں صحابہ اکرام، یہ زبان کے جھوٹے ہیں۔ ولا اجبن عند اللقاء، اور جب دشمنوں سے مدبھیڑ ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑے بزدل ہیں، سب سے بڑے بزدل ہیں۔ اللہ کے نبی کے جو بھی ساتھی ہیں اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، یہ سب بزدل ہیں۔ ان کا کام صرف اور صرف کھانا ہے، ان کا کام صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں، جو بیچارے لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، جو بیچارے اپنی محنت اور اپنی مشقت کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تم لوگ ان کا مذاق کیوں بناتے ہو، ان کے صدقے کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ منافق یہ بھی کہتے تھے کہ تمہارا اللہ تو کتنا محتاج ہے،
کتنا غریب ہے کہ تھوڑا تھوڑا صدقہ لیتا ہے مسلمانوں سے۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم مسلمانوں کا مذاق کیوں بنا رہے ہو، تم صدقے کا مذاق کیوں بنا رہے ہو، تم زکوٰۃ کا مذاق کیوں بنا رہے ہو، تو وہ کہتے کہ انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس کھیل کود کر رہے ہیں، ہم کھیل کود کر رہے ہیں، ہم حقیقت میں ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم کو اللہ ہی ملا تھا مذاق بنانے کے لیے، اللہ کی آیتیں ملی تھی مذاق بنانے کے لیے، اللہ کا رسول ملا تھا مذاق بنانے کے لیے، کوئی اور تم کو مذاق بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقوں اب تم کوئی عذر نہ پیش کرو، یقیناً تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تمہارا جو رہا سہا ایمان تھا، جو اوپر سے تم ایمان کا اظہار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانے کی وجہ سے، صدقے کا مذاق بنانے کی وجہ سے اور صدقہ دینے والوں کا مذاق بنانے کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو، کیونکہ تم نے اللہ کی شریعت کو مذاق بنایا ہے، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں، ان کی شرست کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں، جب یہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب یہ منافقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ان سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اگر ایمان والوں کے پاس گئے تو ہم مذاق میں گئے، اگر ایمان والوں کی باتوں کی ہم نے تصدیق کی ہے تو ہم نے مذاق کیا ہے، اگر ہم نے اللہ کی آیتوں کو سچا مانا ہے تو ہم نے مذاق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ رب العالمین خود ان کا استہزاء کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو چھوٹ دیے ہوئے ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنی گمراہی میں مزید بھٹکتے جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کو گمراہ کرتا جائے گا ایسے لوگوں کو، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین ان کی اتنی زبردست گرفت کرے گا کہ پھر اللہ رب العالمین ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں میں مشغول ہیں، یعنی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، کھیل رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے آپ اعراض کریے، ایسے لوگوں سے آپ دور رہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیجئے، اپنے سے دور بھگا دیجئے، ان کو مکمل انداز میں نظر انداز کر دیجئے۔ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا، کھیل اور کود بنا لیا ہے، معمولی چیز بنا لیا ہے، حالانکہ یہی وہ دین ہے کہ جس پر آخرت کے سارے معاملات مشتمل ہیں، یہی وہ دین ہے جس پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، یہی وہ دین ہے جو کامیابی کی ضمانت ہے، یہی وہ دین ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگا، یہی وہ دین ہے جس پر عمل کر کے انسان سعادت حاصل کر سکتا ہے، جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دین کا وہ مذاق بنا رہے ہیں، اس دین کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے آپ اعراض کریے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہاں ہنس لو، یہاں کھیل لو،
یہاں دین کا مذاق بنا لو، یہاں محمد کے ساتھیوں کا مذاق بنا لو، یہی دنیا اصل ہے، بس اس کے بعد ہمارا کچھ نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مکمل اعراض کرنے کا حکم دیا ہے جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول تھے سب کا مذاق بنایا گیا، سب کا مذاق بنایا گیا، ان کے معجزات کا مذاق بنایا گیا، ان کے ثواب کا مذاق بنایا گیا، ان کے عذاب کا مذاق بنایا گیا، ان کی سزاؤں کا مذاق بنایا گیا، اور جو وہ وعدہ کر رہے تھے ان کا مذاق بنایا گیا۔ آپ دیکھیں قوم مست تھی، مذاق بنا رہی تھی، نبیوں کا مذاق اڑا رہی تھی، اللہ کے معجزات کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسی مذاق میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے دہانے کھول دیے، اتنا پانی آیا کہ جودی پہاڑ تک پہنچ گیا پانی، سب لوگ سیراب میں غرق ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف انہی کو محفوظ رکھا جو اللہ رب العالمین پر ایمان لا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف انہی کو بچایا۔ تو یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آ رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو بادل ہے، یہ ہم پر پانی برسائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بادل نہیں ہے، یہ تم پر پانی نہیں برسائے گا، بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایک بہت زبردست طوفان تھا جس کے اندر سخت عذاب تھا، جس جگہ سے بھی وہ ہوا گزرتی انسان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی۔ اگر گھر سے گزرتی تو گھر کو نیست و نابود کر دیتی، اگر کسی انسان سے وہ ہوا لگتی تو انسان کو کھجور کے تنوں کی طرح بنا دیتی تھی۔ تو یہ عالم ہوا اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق اڑانے والوں کا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کہ آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کا مذاق بنایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر ہم نے کافروں کو مہلت دے دی تھوڑی سی کہ جتنا مذاق بنانا ہے تم کو اس دنیا کے اندر مذاق بنا لو، ٹھٹھے کر لو، قہقہے لگا لو، ہنسی اور کھیل کر لو، دین کا مذاق بنا لو، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم اخذتهم، پھر ہم نے مذاق بنانے والوں کو پکڑ لیا۔ اللہ کہتا ہے فکیف کان عقاب، تو ہمارا عذاب کیسا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے ترم خاں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، فرعون، نمرود اور قارون جیسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر کے رکھ دیا، شداد جیسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، مجھ سے بڑا تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، مجھ سے بڑا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ تو جس نے بھی اللہ رب العالمین کے آیتوں کا مذاق بنایا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، وہ کتنا بھی بڑا انسان رہا ہو وقت کا، چاہے جتنا بڑا انسان رہا ہو، اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، جہنم میں جانے والوں کا ذکر کیا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ کہف کی آخری آیتوں میں کہ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، کہ یہی ان لوگوں کا بدلہ ہے، یعنی ان لوگوں کا بدلہ جہنم ہے۔ کس وجہ سے؟ بِمَا كَفَرُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور ہماری آیتوں کو اور ہمارے رسولوں کو مذاق بنا لیا، ہماری آیتوں کو مذاق بنا لیا، ہمارے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا بدلہ جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو بہکائیں اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کا مذاق بنا لیں، اللہ رب العالمین کے دین کو مذاق بنا لیں۔ تو لہو الحدیث خریدتے ہیں، گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں اور اس کے بعد دین کو مذاق بناتے ہیں۔ تو اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آج قوالیوں کے ذریعے اپنا دین پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گانے بجا بجا کر
ڈھول تاشے بجا بجا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیش کیا جاتا ہے، تاریخی واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے قرآنی آیات کے تراجم پیش کیے جاتے ہیں ڈھول تاشے بجا کر۔ حالانکہ وہ نبی جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو اس دین کے رہبر ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں دنیا سے گانے بجانے کے آلات کو ختم کر دوں۔ تو یہ مذاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کہ کوئی قوالیوں کے اندر دین پیش کرے، کوئی گا بجا کر دین پیش کرے۔ یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے، اللہ کے نبی کے دین کا مذاق ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا مذاق ہے، اور یہ ہمارے عظیم مذہب کا مذاق ہے۔ لہذا ان کو سننا بند کر دینا چاہیے، اور اس طرح کی جو قوالیاں ہوتی ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کا اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اور اسی طرح سے آئیے اب ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ 70 خَرِيفًا، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے، اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور اس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا ہے، اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے اور اس میں وہ حرج نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ اس بات کے نکالنے کی وجہ سے وہ 70 سال کی گہرائی میں جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس بات کے نکالنے کی وجہ سے وہ بات اتنی خطرناک ہوتی ہے، اس بات کے اندر دین کا مذاق ہوتا ہے، دین کا استہزاء ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کا مذاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس بات کو نکالنے کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت کے برابر اندر دھنس جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کو کہہ دیا کہ وہ تو بڑی پست قد ہیں، وہ تو بڑی ناٹی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس بات سے باز آ جاؤ، اللہ کی قسم تم نے ان کا مذاق بنایا ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات تمہاری سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے لمزجت ہو، تو پورا سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا، جو بات تم نے اپنی زبان سے نکالی ہے۔ تو اس طرح سے کسی کا استہزاء کیا جائے تو اتنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، ایسی بات آئندہ اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ تو کسی انسان کا اگر مذاق بنایا جائے، مذاق میں ہنسی اڑاتے ہوئے اگر کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جائے تو اتنا عظیم گناہ ہے۔ تو اگر ہم شریعت کی بات کا مذاق بنائیں یا قرآن کی آیتوں کا مذاق بنائیں تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور اللہ رب العالمین کتنی زیادہ سزائیں ہم کو دے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے، حضرت ایک بہت مشہور امام ہیں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ صح بالنص ان كل من استهزأ بالله او بملك من الملائكة او بنبي من الانبياء او بآية من القرآن او بفریضة من فرائض الدین فهي كلها من آیات اللہ، کہ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اللہ کا مذاق بنائے، اگر کوئی اللہ کے فرشتے کا مذاق اڑائے، اگر کوئی کسی نبی کا مذاق اڑائے، یا قرآن کی آیت کا مذاق اڑائے، یا اللہ کے کسی فریضے کا مذاق اڑائے، امام ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی آیتوں میں سے ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ من استہزأ بشیء منها بعد بلوغ الحجہ الیہم، اور حجت قائم ہونے کے بعد، یعنی اس کے پاس دلیل پہنچ چکی ہے، اس کے بعد بھی وہ ان چیزوں کا مذاق بنا رہا ہے، تو فرماتے ہیں فہو کافر، ایسا انسان کافر ہے۔ جیسا کہ آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، ایسا انسان کافر ہے، دین کا مذاق بنانے والا۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستہزاء بالاسلام او بشیء منہ کفر اکبر، کہ اسلام کا مذاق اڑانا یا اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ کفر اکبر ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ وَمَنِ اسْتَهْزَأَ بِأَهْلِ الدِّينِ وَالْمُحَافَظِينَ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وَمُحَافَظَتِهِمْ عَلَيْهِ يُعْتَبَرُ مُسْتَهْزِئًا بِالدِّينِ، اور اسی طرح سے اگر کوئی نماز کی پابندی کرنے والوں کا مذاق بناتا ہے، اور اسی طرح سے شریعت پر عمل کرنے والوں کا مذاق بناتا ہے، یا شرعی لباس ڈھیلا ڈھالا لباس، اور اسی طرح سے ٹخنے سے اونچا لباس پہننے والوں کا کوئی مذاق بناتا ہے، تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر میں سے ہے کہ آپ دین پر عمل کرنے والوں کا
اس وجہ سے مذاق بنا رہے ہیں کہ وہ دین پر عمل کرتا ہے، یہ بھی کفر میں داخل ہے، لہذا ان تمام باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ تو بات رہی ان دشمنان اسلام کی جو آئے دن اسلام کا مذاق بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ صرف دشمنان اسلام کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کہ اس قدر جو ہے آپس میں رسہ کشی ہے، اور اس قدر آپس میں نفرت ہے، عداوت ہے، تعصب ہے، عصبیت ہے کہ آپ دیکھ لیجئے فلاں شخص اپنی بات کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور فلاں شخص اپنی بات کی حجت میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا مذاق بنا رہے ہیں، دونوں نے شریعت کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، اور قرآن سے ایسی باتوں کا استنباط کرتے ہیں، ایسے مسائل قرآن سے نکالتے ہیں جو آج تک نہ تو صحابہ کرام نے وہ مسائل نکالے، نہ تو تابعین نے نکالے، نہ تو تبع تابعین نے نکالے، اور نہ تو ائمہ دین نے نکالے۔ ایسے مسائل قرآن سے نکال کر ان کا مذاق بناتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے حدیث رسول کا کس طرح سے مذاق بنایا جاتا ہے، چاہے رفع الیدین ہو، چاہے آمین بالجہر ہو، چاہے ٹخنوں سے، چاہے اپنے پیر سے پیر ملانا ہو صف کے اندر، یہ تمام چیزیں شعائر اسلام میں داخل ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتیں ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں اٹھا کر دیکھیے، اتنی زیادہ روایتیں ہیں رفع الیدین کی کہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن عمر کی ایک حدیث صرف مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو مسلمانوں پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ اللہ کی اتنی عظیم سنت ہے، آپ نہیں عمل کر رہے ہیں کسی وجہ سے نہ کریں، لیکن کرنے والوں کا مذاق بالکل نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آمین بالجہر، آمین اتنی تیز سے کہی جاتی تھی کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ اب اگر آمین کہنے والوں کا مذاق بنایا جائے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم لوگ جب صف میں کھڑے ہوتے تھے تو ہم میں سے ایک ساتھی دوسرے کے ساتھی سے پیر ملا دیتا تھا، صف میں ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ صف سیدھی کرنے کا تقاضا اور مل کر کھڑے ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے بالکل مل جائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بیچ میں جگہ چھٹی ہوئی ہے تو شیطان بکری کے بچے کی شکل میں وہاں پر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی ہیں۔ نماز پڑھتا ہے انسان، کوئی داڑھی کھجلا رہا ہے، کوئی اپنے کمر پر ہاتھ رکھے، کوئی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا ہے، تو جو خشوع و خضوع ہماری نمازوں سے ختم ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صفوں میں خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، شیطان وہاں پر داخل ہو جاتا ہے اور وہ ہماری نمازوں کو خراب کرتا رہتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے شخص نے، ہم ان کے آگے کچھ نہیں ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، دین کی روزانہ تشریحات کرتے ہیں، عربی دانی پہ ان کو ناز ہے اور حدیث دانی پہ ان کو ناز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسی مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جہاں پر پیر سے پیر ملایا جاتا ہے تو آپ اپنے پیروں میں کانٹے لگا لیا کریں، آپ اپنے پیروں میں کانٹے لگا لیا کریں کہ اگر وہ ملائیں آپ سے پیر تو ان کے کانٹا چپ جائے اور پیر ملانا چھوڑ دیں۔ بتائیے یہ شریعت کا مذاق نہیں ہے، اللہ کے نبی کا مذاق نہیں ہے، یہ سنت رسول کا مذاق نہیں ہے، یہ کیا صحابہ کرام کا مذاق نہیں ہے؟ تو یہ شریعت کا مذاق ہے۔ آپ بہت بڑے ہیں، ہم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذرا زبان سنبھال کر بات کیا کریں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے حدیث رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کئی ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ ہماری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے نبی کی جب بات آ جائے تو پھر اس سے آگے ہمیں نہیں بڑھنا ہے، وہاں پر سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بات کا احترام ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے جن لوگوں سے یہ باتیں لکھوائی ہیں، یعنی محدثین جنہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو لکھا ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، اور جن کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا احترام ہونا چاہیے۔ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم، اور دن بھر قرآن و سنت کی تشریح کرنے والے اور حدیث کی کتابیں لکھنے والے، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنے اس قول سے کیا پیغام دینا چاہا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، بخاری کے استاذ تھے، اور وہ ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے کی وجہ سے ان کو ذکر کا فائدہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات
بتانے کی وجہ سے ان کو اللہ کے ذکر کا فائدہ نہیں مل رہا تھا، تو ان کے بزرگ نے کہا کہ تم کو اصل میں بخاری کا بخار آ رہا ہے، تم کو بخاری کا بخار آ رہا ہے، بخاری چھوڑ دو پڑھانا، تب تم کو اللہ رب العالمین کے ذکر کا فائدہ ملے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم کیا اس کی تشریح کریں، آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، آپ فن حدیث میں ماہر ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور جب آپ چلتے ہیں تو ہٹو اور بچاؤ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ ہم نہیں کہتے آپ بہت بڑے ہیں، ہم آپ کے آگے کچھ نہیں ہیں، لیکن اس بات کی آپ تشریح کریے، ہم کو بتائیے کہ آپ نے اس سے کیا پیغام دینا چاہا ہے۔ کیا یہ امام بخاری کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توہین نہیں ہے؟ اس کو تو اور فائدہ ملنا چاہیے کہ جو حدیث بھی پڑھے پڑھائے اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، کہ وہ بڑا عالم بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، نہ کہ اس سے یہ کہا جائے کہ آپ بخاری پڑھانا چھوڑ دیں تب آپ کو علم کا فائدہ ملے گا، تب آپ کو ذکر کا فائدہ ملے گا۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں صادر ہو جاتی ہیں، تعصب میں اور نہ جاننے میں، یا جاننے کے باوجود کسی اور وجہ سے اس طرح کی باتیں زبان سے صادر ہو جاتی ہیں۔ لہذا اپنی باتوں کو کنٹرول میں رکھا جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے، قرآن کا احترام ہو، اللہ کے نبی کی حدیث کا احترام ہو، صحابہ کرام کا احترام ہو، جتنے بزرگ تھے سب کا احترام ہو، تابعین کا احترام ہو، علماء اکرام کا احترام ہو، اہل علم کا احترام ہو، اور شریعت پر عمل کرنے والوں کا احترام ہو، کسی کا بھی مذاق بنایا نہ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سنت پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن سنت کی تشریح صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق کر سکیں۔ اے اللہ تو ہمارے درمیان سے بدعت و خرافات کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک ہمارے بھائی ہیں یاسین بھائی، اختر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، ایک ہفتے سے انہیں کافی تکلیف ہے کمر میں، اور وہ لکھنؤ تک پہنچ گئے ہیں، PGI تک پہنچ گئے ہیں، وہاں ان کی ایک جانچ ہونی ہے اور کافی مہنگی جانچ بھی ہے۔ تو آپ ان کے حق میں دعا کریے کہ جانچ میں ان کا ایسا کچھ نہ نکلے کہ جس سے وہ بڑے وبال میں پھنس جائیں۔ اللہ رب العالمین ان کی مکمل مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔